کوثر نور پر جلوادار موقر علماء موقر سینی مسامیات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال وعلى آلہ وصحابہ الخصال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ أَنْتَ الْهَادِي يَا عَلِيُّ، او کما قال فی مقام آخر، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من یاتی العلم فلیاتی الباب، او کما قال فی مقام آخر، انا وعلی من شجر واحدہ، فی مقام آخر انا وعلی من دین واحدہ، فی مقام آخر انا وعلی من نور واحدہ، صدق رسولہ النبی النبی البطیب الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ عرض و معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحنا پنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی خفی ہے علی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ آج انشاءاللہ مولا کا ذکر ہوگا نا، مولا کا ابتدان بات کرے رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا۔ دیکھیں مولا کا ذکر کرنا ہے تو پھر چہرے لٹکے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علی کا نام وہ ہے کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، مل گیا گن سے کنارا یا علی کہنے کے بعد، مل گیا گن سے کنارا یا علی کہنے کے بعد۔ ارے پہلے میں مشکل میں تھا، ہم مشکل میں ہیں، گوئندی والوں کا اللہ کہنا خبر نہ ہوئی، پہلے میں مشکل میں تھا، ہم مشکل میں ہیں، ایک بدلا ہے نظارہ جاری کہنے کے بعد۔ سبحان اللہ، وہ پیچھے والے نہیں بولتے، ایک بدلا ہے نظارہ جاری کہنے کے بعد۔ اب سنیں، راہ جیس پر چلنا سکھانے کے لیے مانے کو بھی ہے اتارا جاری کہنے کے بعد۔ گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، منافقوں کو یہی ایک سجائیں دیتا ہوں، اور علی کے نام سے عزت ملی ہے جب بھی مجھے، علی کے نام سے عزت ملی ہے جب بھی مجھے، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ پھر میرا جملہ سنیں، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں حافظ نے کہا لم یلد کے گھر بیت پیدا ہوا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا سہرات شاہر شاداب ولادت مسجد میں شہادت من كنت مولا حیدری۔ سنیں، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، یہ زمانے والے ان کا کام پکنا ہے۔ اگر میں علی علی کر رہا ہوں تو اس سے پہلے 3 راتوں سے ابو بکر بھی کیا ہے، عمر بھی کیا ہے، عثمان بھی کیا ہے۔ اب آئیے تاریخ الخلفاء اٹھا لیں، میرے آقا فرماتے ہیں چاروں کی محبت کسی کے سینے میں جمع نہیں ہوگی، اور جس کے سینے میں جمع ہو وہ مومن کا سینہ ہے۔
کس کا سینہ ہے؟ اب اگر کوئی بندہ صرف ابوبکر صدیق کو پکڑ کر بیٹھ جائے مومن نہیں، کوئی عمر فاروق اعظم کو لے کر بیٹھ جائے مومن نہیں، کوئی خالی مولا مولا۔ بات بتا دوں، بھنگیڑی بھی بڑے عام ہو چکے ہیں اس ذکر میں۔ پتا نہیں بھنگیڑیوں کو ہو کیا گیا ہے، عجیب حرکت اور ڈرامے بنا لیے۔ ارے مولا تمہارے نہیں، مولا ہمارے ہیں، مولا ہمارے ہیں۔ تو بتا دیں، یہ منہ اور مسور کی دال، منہ میں سے گانجے کی بات آتی علی علی کرتا سنیں۔ اعلیٰ حضرت کے سب سے چھوٹے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان کے زمانہ مفتی اعظم کہتا ہے، یہ جو اپنی مسجد اور چلہ دیکھ رہے ہو نا، یہ مفتی اعظم ہند کی دین ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے مرید نے کسی سے بحث کر لیا، باتوں باتوں میں بات ہوئی تو مفتی اعظم کا مرید لگا، میں تو مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں، میرے پیر بڑے عالم ہیں۔ ایک چرسی بھی ساتھ میں لگا تھا، کہنے لگا چل دیکھتے تیرے پیر کو، آج تیرے پیر کو جانچیں گے، تیرا پیر کتنا پہنچا ہے۔ کہا چل بیانا۔ سرکار مفتی اعظم ہند بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، بیٹھا اور سوال کیا کیا جانتے ہیں؟ کہنے لگا پیر صاحب کے نام میں ایک سوال ہے۔ حضرت نے فرمایا ارشاد فرمائے۔ کہنے لگا حضرت اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں کے نام بتا دیں۔ 4 بیٹیوں کے نام۔ مفتی اعظم ہند اپنے مسجد سے اٹھے، حمام میں تشریف لے گئے، وضو فرمایا۔ اب یہ مرید سے کہنے لگا کہ ایک سوال کیا تیرا پیر حجرہ چھوڑ کر چلا گیا، ایک ہی سوال میں تیرے پیر کی یہ حالت ہوئی۔ کہنے لگا نہ یار بات یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے وضو کیا، گاڑی سے وضو کے پانی ٹپک رہے تھے، واپس اپنے مسجد پر آئے، کہنے لگے در حقیقت بات یہ ہے نا کہ مصطفیٰ کریم کی بیٹیاں اتنی عزت والی ہے کہ مصطفیٰ رضا کبھی بغیر وضو کے ان کے نام نہیں لیتا۔ لیکن ان کھگڑیوں کو یہ بھی بجاتے عجیب حرکت کر رہے ہیں۔ سنیں تو اتنی عزت والی ہے، اسے پاک میں جملے آئے نا، میدان محشر میں جس سیدہ گزریں گی، اب آ جائے گی جاگ محشر نقصی ہو سکوں، وہ اہل محشر سرے چکا لو، انہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے۔ کون علی؟ وہ علی جن کو نبی نے اپنا اخی فرمایا ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ آقا فرمایا انا و علی من طین فائدہ، میں علی ایک مٹی سے، دوسری جگہ فرمایا انا و علی من شجر واحد، میں علی ایک درخت سے۔ اور آگے بڑھے آقا فرماتے انا و علی من نور واحد، میں علی ایک ہی نور سے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ نام علی ابن ابی طالب، ابو کا نام خواجہ ابو طالب ہے، اختلاف ہے جن کے متعلق۔ آپ نے اپنے بھائی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، چچی ہے میرے رسول کی، اور میرے آقا فرماتے ہیں میری ایک ماں آمنہ ہے جس نے مجھے جنم دیا، اور میری دوسری ماں فاطمہ بنت اسد ہے جس نے مجھے پال کر کے بڑھا دیا۔ مولا علی کی امی ہے، جانتے کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اپنے لوگوں کے پیٹ میں مڑو رکھتا ہے، کعبے میں پیدا ہوئے۔ ہاں کعبے میں پیدا ہوئے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں دکھاتا ہوں کہاں لکھا ہے، میں دکھاتا ہوں۔ 27 کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں، 27 کتابوں کے کتاب کو فائشنا ذریعہ جلد صفحہ 282 فرماتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد فقط طواف الکعبہ ولدت امیر المومنین فی جوف الکعبہ، فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی، اور
طواف کرتے 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 سے شروع ہو، کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوتی، کعبے کے اندر اٹھا کر دیکھے المستدرک للحاکم، اٹھا کر دیکھے تحفۃ المومنین، اٹھا کر دیکھے تحفہ اشنا سریہ، اٹھا کر دیکھے شواہد النبوہ دلائل النبوہ. پھر بات کریں نا کیوں مولا علی کے بس میں چل رہے ہو؟ شان علی تم سے نہیں گھٹے گا، تو گھٹائے گے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تمہیں اللہ تعالیٰ تیرا. مولا علی جانتے ہیں اب کی امی جان طواف کر رہی تھی، اچانک پیٹ میں تکلیف ہوئی نا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کرتی مولا اب کہاں جاؤں؟ اتنے میں کعبے کی دیوار پھٹ گئی. سبحان اللہ، کعبے کی دیوار پھٹ گئی. حضرت مولا کی والدہ گئی نا، مولا پاک تشریف لے آئے، مولا تشریف لے آئے، گھر لے کے گئی. 3 دن ہوا مولا علی نے کچھ کھایا نہیں، 3 دن ہوا مولا علی نے کچھ بولا نہیں، 3 دن ہوا مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی. پہلے میں بات مشہور ہونے لگی، علی پیدائشی گنگا اس لیے بولتا ہے، پیدائشی اندھا اس لیے آنکھیں نہیں کھولتا. یہ خبر دھیرے دھیرے مصطفیٰ کریم تک لگی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آقا دروازے پر دستک دیتے، آواز آئی من دخل باب، ارشاد فرماتے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چچی نے پوچھا کون ہے؟ ارشاد فرماتے چچی میں محمد ہوں. دروازہ کھول دیا، چچی کے چہرے پہ غم کے آثار دیکھے نا، غم کے آثار. آقا فرماتے ہیں چچی جان وہ نور پیکر علی کہاں ہے؟ وہ نور پیکر علی. کہنے لگی بھتیجے وہ تو پیدا ہوئی علی کی خوشی تو ہے، مگر 3 دن ہوا کچھ کھایا نہیں، 3 دن ہوا آنکھیں نہیں کھولی. اے بھتیجے معاملہ یہ ہے کہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے علی پیدائشی گنگا اس لیے بولتا نہیں، علی پیدائشی اندھا اس لیے آنکھیں نہیں کھولتا. آقا فرماتے چچی ذرا اس نور پیکر علی کو تو لے آؤ. جیسے چچی لے کر کے آئی نا، اللہ کے حبیب نے گود میں لیا، یوں جیسے گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی. سبحان علی نے آنکھیں کھول دی. وہ آب مصطفیٰ نکالا نا، ڈالا کٹی دیا، کھانا شروع کر دیا. علی جب بڑے ہو گئے پوچھا علی 3 دن کیوں نہیں دیتے تھے؟ کچھ کھایا کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے نظریں چرا کے رکھی، نظریں چرا کے رکھی تھی. کس بات کے لیے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب آپ کھولیں گے تو وہ دعا والے نظریں کو دیکھیں گے، کچھ کھائیں گے تو جو آگے مصطفیٰ کی چھٹی کھائیں گے. ایک بندہ کھڑا ہوا کعبے میں پیدا ہوئے، کعبے میں کیا ضرورت تھی ایسے عالم میں جانے کی کہ کچھ تو وہ دوسری گندگی کی طرف نکلا، کیونکہ گندوں کی ذہن. تو علماء فرماتے ہیں کلو اینائی مات رکھو فی، برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. کہتے نا یار پھر تو کعبہ نہ پاک ہوگا. ہم نے کہا چلو تجھے جواب دیتا ہوں. امام بخاری کو مانتا ہے؟ ہاں. ہم نے کہا امام مسلم کو؟ ہاں. امام ترمذی کو؟ ہاں. امام نسائی کو؟ ہاں. ابو داؤد کو؟ بہقی کو؟ ابن ماجہ کو؟ مشکوٰۃ کو کہاں مانتے ہیں؟ ہم نے کہا ایک بات بتا، سارے محدثین اس بات پر آ کر خاموش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک نے زندگی میں کبھی ایک نماز قضا نہیں فرمائی، کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. اچھا ایک بات جانتے ہو، سارے لوگوں کو مسئلہ پتا ہے کہ عورت مہینے میں کم سے کم 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات نماز روزے سے دور رہتی ہے، اور بچہ پیدا ہو تو 40 دن. تو پھر سیدہ پاک آپ کے گھر حسین بھی پیدا ہوئے، آقا حسن بھی پیدا ہوئے، سیدہ زینب بھی پیدا ہوئی، تو پھر آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. نہیں، ان کی پیدائش تو نورانی طور پر ہو رہی تھی. ہم نے کہا پہلے عقل کا علاج کرا، جب بیٹے نورانی پیدا ہو سکتے ہیں تو پاؤں بدل کے اولاد نورانی پیدا.
تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولا کائنات، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا بیٹے نورانی پیدا ہو اور باپ کے لیے اعتراض کر بیٹا، تجھے نہیں پتا قاعدہ کہ اگر ادنا میں کوئی صفت پالی جائے تو اعلیٰ میں بدلتے ہونا مان لی جاتی ہے۔ اچھا سنیں، مولا پاک کی ولادت ہوئی نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے یہاں رہتے تھے کہ جب سیدہ پاک سے شادی ہوئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، تو پھر آپ الگ رہنے لگے، الگ۔ ایک دن نا اپنے چچا حضرت عباس سے کہنے لگے کہ دیکھیں نا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے والد صاحب کثیر العیال خواجہ ابو طالب کے بہت سارے رہتے اور مکے کے اندر قحط سالی غربت، کہ لگے چلیں چچا کی کفالت سے ایک ایک بچہ لے لیتے ہیں، ایک ایک بچہ۔ اب حضرت عباس بھی آئے، اللہ کے رسول بھی آئے، اللہ کے رسول کہنے لگے چچا کچھ مانگنے آیا ہوں، کچھ مانگنے۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے بول کیا چاہیے، بول تو صحیح تجھے چاہیے کیا؟ کہنے لگے چچا ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک بچے کو دے دیں، کسی ایک بچے کو۔ ابو طالب کہنے لگے لے جائیں جسے چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے چچا عباس آپ بتائیے نا میں کسے لے جاؤں گا، میں کسے لے جاؤں گا؟ حضرت عباس کہنے لگے محمد سارا زمانہ جانتا ہے، آپ علی کو لے جائیں گے۔ کسے لے جائیں گے؟ علی کو لے جائیں گے۔ اچھا روایت میں 40 دن کے، 40 دن کے، 40 دن کا بچہ ہوتا کتنا ہے؟ محرک کہتے ہیں مولا علی نے کبھی بستر گیلا نہیں کیا، کبھی روئے نہیں۔ ہم نے کہا یار مولا علی روتے کیسے؟ ہمارا تیرا بچہ نکلے، ہم باہر لے کر نکلتے ہیں، کہتے بیٹا دیکھ وہ چاند ہے، وہ چاند ہے بیٹا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھول جاتا ہے۔ ارے وہ چاند تو چاند ہے، آمنہ کا چاند جسے ڈوری سنائے، نبیوں کا امام جسے گودی کھلائے، اس علی کو رونے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا بڑے بڑے کچھ لوگ کہتے ہیں علی مسلمان کا واہ کب مسلمان ہے بھائی؟ ہم نے کہا علی کافر ہی کب تھے؟ چلو تم کافر ثابت کر دو میں مسلمان ثابت کر دوں۔ کافر کب تھے؟ ہاں یہ کہو نا اعلان اسلام کب کیا؟ سبحان اللہ، اعلان اسلام کب کیا؟ تو پھر بات بنتی ہے۔ المکان حیدریہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 8 سال یا 9 سال کی عمر جب اعلان اسلام کا سوال بھی کرو تو سوچ سمجھ کر بولا کرے، کس کے لیے کیا بولا جائے۔ حضرت مولا پاک سب سے پہلے مبلغ ہیں، سب سے پہلے مبلغ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو دعوت دی نا، اہل مکہ کو، 8-9 سال کی عمر تھی مولا کی، آقا نے فرمایا علی جاؤ سب کو دعوت دے کر آؤ۔ حضرت علی مولا علی سرکار فرماتے نا وہ دن 8 سال کی عمر سے دعوت دینے نکلا، جب سے دعوت کا کام کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کوفہ کے مسجد کے مصلی پر شہید کر دیا گیا، اور جب شہید نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اب ایک تبلیغ دیکھنا ہے تو مولا کی رہے کیسی تبلیغ کی، ساری زندگی تبلیغ میں رہ گئے۔ تو تکلیف کرتا ہے، تکلیف کرتا ہے تو صحابہ کے طریقے پر چلو۔ آؤ مولا پاک فرماتے نا ہم گئے دعوت دے کر آئے، اللہ کے نبی نے کھانا لگا، سارے مکے کے قریشی ہاشمی مطلبی آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کبھی دغا بازی کی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ امانت میں خیانت کیا؟ نہیں۔
آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم مان لو گے؟ ہاں ہم مان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق الوعد الامین ہیں۔ پھر آقا فرماتے میری سچی آواز سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، خود تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہوں پر نہ چلو۔ اٹھے لوگ جانے لگے، کوئی مذاق اڑاتا جا رہا، کوئی کچھ کہتا جا رہا تھا، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، استغفر اللہ۔ چلے گئے نا، دوسرے دن پھر دعوت دی مولا نے، پھر آئے لوگ کھائے، جیسے نبی بات کرنے لگے لوگ جانے لگے۔ تیسرے دن پھر مولا نے دعوت دی۔ اب جب تیسری دعوت ہوئی، سارے آگے بیٹھے کھائے نا، اور جیسے اللہ کے رسول نے اپنا خطبہ شروع کیا، جانے لگے، پیچھے سے حمزہ نے تلوار کھینچ لی، رک، 3 دن سے کھا کے جا رہے ہو، میرا بھتیجا کچھ کہہ رہا ہے سن بھی لو نا، میرے بھتیجے کی بات بھی تو سنو۔ اللہ کے رسول نے اعلان اسلام کیا، لوگ جانے لگے، خطبہ ختم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ناظرین پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ رب نے فرمایا فَلَعَلَّ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یا حبیب، اے حبیب کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو۔ مولا علی نے دیکھا نا، چھوٹے سے پتلی سی لقاحت والی، یہ کمزوری والی بدن، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، بھانپ لیا، بھانپ لیا۔ اللہ کے رسول پر کم ہے، پنجوں کے بل اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل، اپنے سر کو یوں اٹھایا، عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، امیہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، حبیب یہ علی اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کافروں نے مذاق اڑایا، یعنی ابھی بچہ ہے، 8-10 سال کی عمر ہی کیا ہے، ان کا ساتھ کا مذاق اڑایا، یہ پتلی سی ٹانگیں ہیں اس کی، بڑا کمزور ہے، رب کو بھی یہ جملے گوارا نہ ہوئے ہوں گے۔ رب نے فرمایا ہوگا مکے والوں تم نے میرے علی کا مذاق اڑایا ہے، تو پھر سن لو اسی علی سے ایک بھی قتل ہوا ہوگا، اسی علی سے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا بدر میں بھی سب سے آگے آگے ہے، احد میں بھی سب سے آگے آگے ہے، خیبر میں بھی سب سے آگے آگے ہے۔ اگر فتح بیان کرے تو پھر فتح کے ہیرو کو بھی بیان کرو۔ مولا کی بات چل رہی ہے، اور مولا میرے آقا نے فرمایا یا علی اللہ خیون فی الدنیا والآخرہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب کوئی خود یہ نہ کہنے لگے کہ نبی ہمارے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہہ دیا سن، اللہ کے نبی کو اختیار ہے جو چاہے بولے، جو چاہے بولے، یہ انہیں اختیار ہے، جسے چاہے بھائی بنا دے۔ پتا ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کو اپنی سب سے چہیتی بیٹی عطا فرمائی۔ اب جب سیدہ کی شادی کا مسئلہ آیا نا، سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے بڑے رشتے آئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا۔ لیکن مولا علی شیر خدا نہ بازار گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کچھ سامان لینے، پیچھے سے حضرت ابو بکر حضرت عمر آ گئے، روک لیا مولا کو۔ مولا رکے نہ، کہنے لگے نہیں فاطمہ کے رشتے کی بات کر لیتا اللہ علی، اللہ کے رسول نے سب کے رشتوں کو ٹھکرا دیا، علی تو کیوں نہیں کہتا؟ پلے رسول کے گھر میں، رسول کی گودی میں پلے، جب یہ جملہ سنا نا فوراً امی کا خیال اللہ کہ لگے اگر امی ہوتی تو بات کرتی۔ باپ ابو طالب کا خیال آیا کاش ابا ہوتے تو وہی جا کے بات کرتے، میں کیسے بات کرتے۔ حضرت علی رونے لگے۔ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جن بچوں کے باپ نہیں ہوتے نا، جب دولہا بنتے تو کلیجہ پھٹتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے، جب مجمع پر نظر ڈالتے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ پچڑا ہوا ہے، کیونکہ باپ ایک ایسی مضبوط جڑ ہے نا کہ صرف بیٹھے ہو تو ایسا لگتا ہے آسمان سے بھی سایہ ہمارے سر پر ہے، لیکن باپ نہ ہو اللہ اکبر۔ مولا کو خیال آیا، آنکھوں میں آنسو رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دلاسا دیا، فاروق اعظم نے چپ کرایا، واپس آئے نا تو آنکھوں سے آ کے بارگاہ رسالت میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی غیب نہ نبی نے دیکھا، چہرہ بھاپ لیا،
فرماتے علی ڈراؤ، حضرت علی گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی رو رہے ہو؟ آگے جلدی سے پھر صاحب کی آقا کہا مگر غیب دان نبی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے علی رو رہے ہو؟ علی اس بات سے رو رہے ہو کہ امی نہیں ہے؟ علی اس بات کے لیے رو رہے ہو کہ ابو نہیں ہے تو ہم تمہارے رشتے کی بات کریں؟ علی اس لیے رو رہے ہو کہ آپ کی امی جان نہیں رشتہ لے کر جائے گا کون؟ تو سن لو، ابھی جبریل آئے تھے، ابھی جبریل آئے تھے، آنے کے بعد رب کی جانب سے پیغام سنایا ہے کہ یا رسول اللہ فاطمہ اور علی کا نکاح فرما دیا جائے۔ جن کے رشتے رب طے کرتا ہوں، یہ شان میرے مولا کی ہے۔ امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، دفع الموکلات والمصائب، اخی الرسول غوث الرسول علی المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کون علی؟ وہ علی کہ اگر اشارہ کر دینا تو خیبر کا دروازہ اکھڑ کر باہر آ جائے۔ آؤ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں نا بہرے تسلیم و علی میدان میں۔ اچھا ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ایسا ہے، سمجھے نہ سمجھے بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلا ہے نا، یہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر جب نام آتا ہے عاشق رسول کا تو زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں آتی ہے۔ فرماتے پہلے تسلیم و علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے۔ مسلم بخاری شریف خیبر کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کئی بار حملہ کیا، خلاف فتح نہیں ہوا، کئی بار، ایک دو بار نہیں، کئی بار خلاف فتح نہ ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کل یہ جھنڈا جس کو دوں گا اللہ اس کے ہاتھ قلعہ کو فتح کر دے گا۔ صحابہ سوچنے لگے یار ہمیں مل جاتا، ہمیں مل جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کے دن میں گیا نا اللہ کے رسول سے چھٹنے سے، یا رسول اللہ جھنڈا کسے ملے گا اس کی نشانی؟ آقا فرماتے ہوئے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دوسری نشانی؟ آقا فرماتے اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو کہتے رات بھر سویا ہی نہیں، سبحان اللہ، رات بھر سویا نہیں، بس لگے رہے عبادت میں، باش کے جھنڈا مل جائے، سند ہو جائے گی نا کہ اللہ اس کے رسول سے یہ محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول نے مجمع پر نظر ڈالی، فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، صبح چشم ہے۔ فرمایا جاؤ کوئی بلا کے لے آؤ، سبحان اللہ۔ گئے نہ بلا کے لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا جو آپ نکالا آنکھوں میں لگایا، سبحان اللہ۔ مولا سے پوچھے مولا اب کیا بنا؟ کہتے ایسا لگ رہا تھا کبھی درد تھا ہی نہیں، کبھی درد تھا ہی نہیں۔ آقا نے جھنڈا دیا، عرض کرتے یا رسول اللہ ان سے کب تک لڑوں؟ یا رسول اللہ جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ آقا نے فرمایا علی پہلے رحم والا معاملہ، پہلے یہ دعوت دو، پھر انہیں سمجھاؤ، اس کے بعد ان سے مقابلے میں آؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا لے کر کے گئے، ادھر سے مرحب آیا، مرحب قلعے پر بیٹھنے والا بڑا پہلوان۔ بہادی کہتے ہیں اس کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ اکیلا 500 جوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، 500۔ مولا آئے نا، مولا چھوٹے کرتے تھے، دیکھ کر کہنے لگا بچے تلوار پھینک دے، آ جا میرے قبضے میں۔ مولا کہنے لگے اگر فلاں چاہتا ہے تو کلمہ طیب پڑھ لے، آ جا میرے رسول کے دامن میں۔ اب وہ اپنا علی پڑھا تو اس کا خاندانی تھا، کہنے لگا مجھے نہیں جانتے میری تلوار جب چلتی ہے تو پہاڑ بھی لرز جاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس فرمایا سمیت ہوں الذی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام شیر رکھا ہے، شیر رکھا ہے۔ اور پھر سن لے میں رسول کا بھی شیر ہوں، خدا کا بھی شیر ہوں۔ اب اس نے دیکھا نا اسے غصہ آیا، میرے سامنے بھی پڑتا ہے، مولا پر حملہ کیا۔ مولا پاک نے اپنی ڈھال کو پلٹانا روکا، بڑی تیزی کے ساتھ حملہ کیا، مولا کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ اب مولا کو آیا غصہ،
مولا کو آیا جناب، نکالی فلفکار، نکالنے کے بعد ہوا میں لہرایا، زمین خیبر سے آواز آ رہی تھی، شاہ مردہ شیر یزدہ تو فتح پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی 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 علی، اللہ ایک بار کیا نا، ایک بار گھوڑے کے بیچ سے لے کر برابر تقسیم کر دیا، دو ٹکڑوں میں گرا، گر گیا نا، مولا کے وہ خیبر کے دروازے کو پکڑا، ڈھال نہیں تھی، ڈھال نے ایک جھٹکا دیا یوں تین انگلیوں سے، اکھاڑ کر اپنے پیٹھ پر لے لیا، جنگ میں لے کر لڑتے رہے۔ اب آؤ حضرت کو پڑھو، فرماتے پہلے تسلیم ہو علی میدان میں سر جھکا کرتے ہیں تلواروں کے۔ ارے مولا جو میدان میں تھے نا، ڈھال ٹوٹ گئی تھی، تلواریں آتی تھی، پلٹ کر چھوم کر واپس چلی جاتی تھی، سجدہ کرنے آتی تھی مولا کو۔ آپ حجم نہیں ہوتی نا، ذرا تلوار کا کام کاٹنا ہے، پھر آئے اور چن کر چلی جائے، وہ تو تجھے اور مجھے کاٹ سکتی ہے، مگر جو شیر خدا ہو پھر اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اچھا فرماتے دن پھینک دیا، صحابی کہتے ہیں نا کہ بعد میں ہم لوگ گئے نا اٹھانے کے لیے، ایک دو تین چار نہ کر سکے، 40 لوگ مل کر کے اٹھائے، 40 لوگ، اور علی نے ایک ہی تین انگلیوں سے اٹھا دیا، ڈرے خیر۔ آقا فرماتے ہیں نا مدینۃ العلم وعلی بابها من یات العلم فلیات الباب، پوری حدیث یہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جسے علم چاہیے وہ دروازے کے پاس آئے۔ اب تو کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ تو بڑے امامے سے نہ بڑے چھپے سے علامہ ہو جاؤ، اگر علم چاہیے تو مولا کی تحریف پر آؤ، اور اگر گستاخ مولا ہو کتنا ہی بڑا علامہ، ہم اسے چھٹیوں کی نوک پر رکھتے ہیں، اور اگر مولا کا عاشق ہو تو پھر وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اسے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ وہ مولا جن کا فرمان سلونی اما شیخن کو نلا، پھر پوچھو اور سے ہم تک جو پوچھنا ہے، صحابہ میں 1.25 صحابہ، مگر یہ دعویٰ واحد مولا کا، یہ دعویٰ واحد شیر خدا کا ہے۔ ہر سے آدم جو چاہے جو پوچھو، سب بتا دوں گا۔ جبریل آ گئے، کون؟ جبریل امین سدرا کے مکی، کہنے لگے علی آپ کا دعویٰ ہے، آپ کا دعویٰ ہے، جو پوچھو میں بتا دوں گا۔ کہنے لگے ہاں اپنے حبیب کی عطا سے سب بتا دوں گا۔ کہنے لگے پھر بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جبریل کہاں؟ آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، فرمایا جبریل آسمانوں میں نہیں ہے، جبریل زمینوں میں نہیں ہے، یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں۔ کہنے لگے میں جبریل ہوں، آپ مولا علی ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مولا پاک کو حبیب پاک کے صدقے علم عطا فرمایا، ایسے ایسے فیصلے کیے میرے مولا نے، فیصلے اللہ حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ تھا، فیصلہ فرمایا، ایک عورت نے جنت کے پیٹ آپ کے پاس میں جو سنسار کو عورت علی موجود کتاب کروں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں، حضرت عمر نکلے، اللہ سیدنا مولا کائنات فرماتے عمر ابن خطاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پیٹ میں
کہ کہاں جا رہا ہے تو گستاخ علی کے پاس؟ دیکھ علی کے گستاخوں کے ساتھ گیا نا، اس لیے تیرے بال برکت والے غائب ہو گئے۔ باپ نے مارا، باندھ دیا، ایک کمرے میں بند کر کے تالے لگا دیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے بعد کھولا۔ اب یہ جب 3 دن تک اندر رہے تو دل میں توبہ کیا، ہاں یار نبی کی برکت چلی گئی علی کی عداوت کی وجہ سے۔ مطلب جہاں علی کا بخش ہو نبی کی برکت نہیں آتی۔ اب انہوں نے دل میں توبہ کیا، اب دوبارہ نہیں کروں، اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اب جب دل میں سچی توبہ کی، پھر سے بال نکلنا شروع، پھر سے بال نکلنا شروع۔ 3 دن کے بعد باپ نے کھولا، دیکھا برکت واپس، کہنے لگے اب آپ دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اب حضرت عبداللہ سے کوئی پوچھنا سب سے بہادر کون؟ کہتے مولا علی۔ سب سے سخی کون؟ مولا علی۔ سب سے شجاع کون؟ مولا علی۔ سب سے امیر کون؟ مولا علی۔ اب ہر زبان میں بس علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، جدھر دیکھو علی۔ پتا چلا کہ جہاں علی کی گستاخی ہو نبی کی رحمت ہو، بولے لوگ بولے نبی کی رحمت ہو نہیں آتی۔ اچھا مولا سے پوچھو تو پھر بات ختم، بات ختم۔ سنیں کون مولا؟ وہ مولا جو خندق، یہ حاجی صاحبان یا عمرہ کرنے والوں نے دیکھا مدینے کے ارد گرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کھودا، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، لیکن دشمن آ گئے، دشمن آ گئے۔ اب جب چڑھائی کی اللہ کے نبی نے خندق کھودوا دیا چاروں طرف سے، صحابہ اندر ہیں، رسول بھی اندر ہیں، کفار باہر چکر لگا رہے، کیسے جائے؟ عمرو ابن عبد یہ عرب کا بڑا پہلوان، سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چاروں طرف سے دیکھا، ایک جگہ سے خندق پتلی تھی نا، گھوڑے کو گرا دیا، اندر آ گیا۔ اندر آیا، صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ اندر آنے کے بعد کہنے لگا محمد حل من مبارز، بھیجو مقابلے کے لیے۔ حضرت علی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے علی بیٹھ جاؤ، ہم ابن اپنے ہوں دے۔ دوبارہ پھر کہنے لگا وہ تمہاری جنت کہاں ہے، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ پھر کھڑے ہوئے نا، آقا فرماتے علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ جاؤ، ہم ابن اپنے ہوں دے۔ مولا پاک نے جب تیسری بار اس نے پکارا نا، مولا جوش میں کھڑے ہو گئے، جوش میں۔ آقا فرماتے علی ہم ابن اپنے ہوں دے، عرض کرتے خدا کا عمری بابی، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، آپ کو للکارا اس میں۔ مولا علی آگے بڑھے نا، جب آگے بڑھے اللہ کے رسول نے سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر، سجدے میں نبیوں کے امام نے سر رکھا۔ اب جب کربلا کی طرف پلٹ کر دیکھے، جب جناب قاسم میدان میں گئے تھے، حسین ابن علی نے بھی سجدہ، یہاں نانوں نے سجدہ کیا، سب یا اللہ میرے علی کی لاج رکھنا، سبحان اللہ، مولا میرے علی کی لاج رکھنا۔ مکمل اسلام مکمل کفر کے مقابلے جا رہا ہے۔ مولا گئے نا، سب کون ہو؟ کہنے لگے علی ابن ابی طالب۔ کہا میرے بھتیجے میں تیرا خون بہانا نہیں چاہتا۔ فرمانے لگے مگر میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں، میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اور ہم تو کہتا تھا نا اگر کوئی مجھے 2 باتوں کی دعوت دے تو 2 میں سے ایک کو قبول کر لیتا ہوں۔ کہتا ہاں، تو آپ نے فرمایا میں تجھے 2 باتوں کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی طرف آ جا، کفر سے راستہ چھوڑ دے، میرے حبیب کا غلام بن جا۔ کہنے لگا ایک بھی منظور نہیں، ایک بھی منظور نہیں۔ کہا بھتیجے تیرے چاچاؤں میں اور بھی موجود ہیں، انہیں بھیج دے مقابلے کے لیے۔ فرمانے لگے بس میں ہی تیرے لیے کافی ہوں۔ اتنا بڑا پہلوان، مورخ لکھتے ہیں ابن خلدون والے نے لکھا کہ اکیلا 1000 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، 1000۔ حضرت مولا پاک کے مقابلے میں آیا نا، اور جب مولا نے کہا میں تیرا خون بہانا چاہتا ہوں تو غصے میں آ گیا، زمین پر گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا،
نیچے آیا، حضرت مولا کائنات پر حملہ کیا، حضرت مولا نے پیکرا بدلا مگر اس کی تلوار مولا کے خود پر لگی، خود کٹی، کنپٹی شریف میں زخم آیا۔ اب علی شیر خدا کو آیا جلال، اپنی ذوالفقار لہرائی، ایک بار سر پر مارا، دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، آواز آ رہی تھی میدان سے، شاہ مردہ شیر جستا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا شیخ الا ذوالفقار۔ تکبیر، ایک بات بہت پتے کی بات آپ کے لیے دے رہا ہوں، تاریخ الخلفاء شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صحابہ سے سوال ہوا، ما کننا نعرف المنافقین، صحابہ کیسے منافق پہچانتے تھے، کیسے مومن اور منافق آپ پہچانتے تھے، کتنے سارے لوگ ہوتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے نا جب مجمع ہوتا زیادہ اور بات سمجھ میں نہ آتی اس میں مومن کون ہے منافق کون ہے، تو ایک آدمی ایک کونے میں کھڑا ہوتا، اللہ بذکر علی جن، اور وہ علی کا ذکر کرنے لگا، مطلب نعرے حیدری۔ اب پہچان بتا رہا ہوں، ابھی آپ خود فیصلہ کر لینا جو بولے جو نہیں بولے۔ کہا ما کننا نعرف المنافقین الا بذکر علی جن، ہم پہچان لیتے تھے علی کے بغض سے کہ یہ مومن ہے یہ منافق۔ میں نے کہا صحابہ کیسے؟ کہا ایک آدمی ایک کنارے کھڑا ہوتا اور لگاتا نعرے حیدری، جس کا چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے مومن ہے، اور جس کا چہرہ لٹک جاتا سمجھ جاتے منافق ہے، سمجھ جاتے منافق ہے۔ بولا آپ نے نا امرت نے ان کو پھاڑ دیا، زمین پر گرا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آئی، لوگوں نے کہا چل رو تیرا باپ مر گیا، وہ چل دیکھ میرا باپ مر گیا، دو ٹکڑوں میں پڑا، لیکن نہیں رو گی، کیوں؟ کہا اگر میرے باپ کو کوئی کیڑا مارا ہوتا تو ضرور ہوتی، مگر میرے باپ کی لاش کہہ رہی ہے اسے کسی شیر نے مارا ہے، اسے کسی شیر نے مارا ہے۔ کون مولا؟ وہ مولا کہ جن کا دشمن کبھی جنت میں نہیں جائے گا اور جن کا دوست کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنو، وہ ایک روایت بڑی مشہور کر کے بیان کرتے تو آج پڑھ لیے تو پھر انہیں بخار بڑا زیادہ چلتا۔ سنو غدیر خون کی حدیث سنو، اعلان قدیر سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں 7 لاکھ صحابہ ہیں، کتنے؟ ایک تو نہیں 7 لاکھ صحابی تھے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ لڑا رہے ہو تم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال فرمایا بلال آگے گئے انہیں بھی پیچھے بلاؤ، جو پیچھے سے آ رہے انہیں بھی بلا لو، سارے جمع ہوئے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور مولا کا ہاتھ یوں پکڑا، یوں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا من تم تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی، کون سے والے علی؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، کے ساتھ دل بولا، علی مولا، کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ سنیں قدیر خم 7 لاکھ صحابہ، ایک صحابی صحیح ہے، سن میں پگلے کتنا کو صحیح بتائے گا؟ 7 لاکھ موجود ہے۔ آقا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں قیامت تک سارے مومنین کے مولا۔ اب جانتے سب سے پہلے کون آئے؟ مبارک بات ہے حضرت عمر فاروق اعظم، سبحان اللہ، مولا کی بارگاہ میں کہنے لگے علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، قیامت تک کوئی مومنین کے آپ مولا ہو گئے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی اللہ قسیم الجنہ، اے علی تو جنت بانٹے گا. کہنے لگے علی آپ تو جنت بانٹ رہے ہوں گے، مبارک ہو علی. حضرت ابوبکر صدیق بھی آگے لڑا رہے ہو، نالائکوں مبارکباد انہوں نے پہلے دی ہے. کہاں فرق دکھانے آ گئے، یہ حالت کبھی تھے ہی نہیں. حضرت ابوبکر آئے کہنے لگے مولا مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے آپ کو مولا بنا دیا قیامت تک کے لیے. آپ قیامت تک کوئی مومنین مومنات کے مولا، آپ جنت پاٹیں گے، آپ جنت پاٹیں گے، مبارک ہو. اللہ اکبر. اب آگے مولا کہتے ہیں ابوبکر صدیق شاید آپ نے پوری بات نہیں سنی، میرے آقا نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو ابوبکر کا دشمن ہوگا اسے جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی. جو ابوبکر کا دشمن ہوگا علی اسے جنت کی بو تک نہیں لگنے دے گا. کہاں پڑھتے ہیں بیٹھ کے، کس کوٹری میں بیٹھتے ہو؟ کیا عقل کے دریچے کو کھولو اور اس کے مولا سے اپنے قلب کو معطر کرو اور پھر پڑھو من کن تو مولا علی علی ہے نا، پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی. حضرت مولا پاک آپ نے جو خلافت سنبھالی نا، بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا. حضرت عثمان غنی کے بعد مولا پاک نے مدینے کے اندر بیعت لینا شروع کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت طلحہ، دیگر صحابہ، حضرت سعد، یہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا انہوں نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب معاملہ ہوا حضرت امیر معاویہ کا، گستاخی نہیں کرنا، صحابی ہیں ہم کو ہوتے ہیں بڑے کے بعد بڑھ کچھ کہنے والے. ہماری اوقات ہے یہ منہ اصلاحی ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں بولے. بس اتنا سمجھ لو یہ بڑوں کے صحابہ کی مساجرات ہیں اور مساجرات صحابہ میں ہم انگلی کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر کرتے ہو تو پھر مجھے اتنا بتاؤ آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکالے گئے؟ ہاں وہاں کیا کہتے ہو؟ تو لفظ ہوئی تو بس خاموش ہو جا. باپ کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے. ہماری تیری اوقات نہیں ہے کہ ہم ان پر انگلی اٹھائیں. اب وہاں شام کے اندر انہوں نے بحث شروع کر شام کے اندر کس کا تھا؟ علی کا. مولا کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق بجانب حیدر کرار، حق بجانب حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، جو ان پر لعن کرے کارے پچھا. یہ اعلیٰ حضرت کہتے حق کس کے ساتھ تھا؟ مولا کے ساتھ. حق مولا کے ساتھ. اب اتنا یاد رکھنا کہ مولا حق پر تھے. کیوں؟ میرے آقا نے خود فرمایا ہے الحق کو حیث دار علی، حق علی کے گھر کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. حق علی کے اس کی راویہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ حق کے پیچھے بھاگیں گے اور حق علی کے گھر کے پیچھے پیچھے بھاگے گا. خلافت سنبھالی فرماتے نا بہت سارے اختلافات ہوئے آپ کے زمانے میں. 4 سال کچھ مہینے آپ نے خلافت کو سنبھالا. اگر اختلافات نہیں ہوتے نا تو اتنی کتابیں عطا کر دیتے کہ کئی اونٹوں پر لادی جاتے، کئی اونٹوں پر. مگر اختلافات کے چاروں طرف سے گھیر رکھا. مولا پاک نے آپ کے زمانے میں نا ایک مسئلہ تھا. ایک آدمی کی ایک گائے تھی اور ایک بندے نے اسے کھا لیا دبا کر. جا کے اس نے مولا کے پاس شکایت کر دی حضرت اس نے میرے جانور کو دبا کر کے کھا لیا. مولا پاک نے بلایا بھائی آ جاؤ. اب وہ آیا ساتھ میں بیوی بھی پیٹ سے. اس نے بڑے غور سے بیوی تھی پیٹ سے مولا کے بارگاہ میں. اب مولا پاک نے پوچھا بھائی کیا بات کرنے گیا؟ ہاں حضرت اس کی گائے تھی نا میرے دروازے پر آئی تو میری بیوی نے دیکھا کہنے لگی چلو دبا کرو کھا لیتے. ہم نے کہا نانا دوسرے کی گائے. ہم نے ہاتھ کی. تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئی. پھر میری بیوی نے کہا پھر میں نے اسے ہٹا دیا. دروازہ بند کر دیا. تیسری بار دروازہ توڑ کے اندر آ گئی. حضرت پھر میں نے کہا بسم اللہ اب تو کھا لیا. مولا کائنات کہنے لگے بھائی سے معاف کر دیں. کیا اسے معاف کر کے چھوڑ جانے دے اس کی حالت پر. اب تھا منافق کہنے لگا علی بڑے فیصلے کرتے ہو، ہم نے تو سنا تھا بڑا انصاف کرتے ہو، لیکن میری کہانی اس نے کھا لیا کہہ رہا ہوں معاف کر دو. حضرت مولا نے کہا پھر لاؤ تلوار اب اس کی گردن کاٹی جائے گی. لاؤ تلوار اب مدعی کی گردن کاٹیں گے.
چیخنے لگا حضرت کی بات میں دامن پکڑوں گا، علی دیکھنا مصطفیٰ کریم کے سامنے شکایت کروں گا۔ حضرت مولا نے کہا چپ خاموش، مولا نے تلوار میں رکھو، ایک بات بتا، یاد کر لو گی فلاں درخت کے نیچے اور تیرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ ایک گائے تھی، تو نے اس کے اپنے دوست کو قتل کر دیا، اسی درخت کے نیچے ذبح کر دیا، وہیں کاٹ دیا، اس کی گائے کو لے کر کے آ گیا، اس کا ایک بیٹا تھا، کہنے لگا ہاں، اب فرمانے لگے وہ بیٹا یہی ہے، وہ بیٹا یہی ہے۔ اب سن، جو گائے لے کے آیا تھا نا، اس کی گائے نے ایک بچہ جنا، تو نے اس کی گائے کو کھا لیا، یہ بچہ اسی کی بیٹی ہے، اسی کی بچی ہے، تو اگر باپ کی ملکیت بیٹے نے کھا لیا تو پھر قصاص کا کہاں مسئلہ رہا، وہ تیری گردن کاٹی جائے گی۔ اب رونے لگا، نہ مولا ایسا نہیں ہے کہ مولا اس وقت تو آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مولا یہ جب کی بات ہے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ فرمانے لگے میرے حبیب نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، میرے حبیب نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب آج آپ کہتے اور چوری غائب کیا تم سے لیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کاڑو۔ ضرور اللہ اکبر یا رسول اللہ، علی 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 علی۔ موڈ آپ لوگوں کا بنا نا سننے کا، ہاں چاہتے ہیں سننا، ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یا سر کے اوپر کی باتیں جا رہی ہیں؟ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں نا؟ نہیں تو پھر مولا کے نام پر ایک بار نعرہ حیدری، یا علی دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس بنائے، دونوں ہاتھوں کو نعرہ حیدری۔ ایک زمانہ تھا نا، لوگ یزیدی طرفوں سے ہاتھ اٹھوا رہے تھے، ہے نا، اور آج الحمدللہ مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے نا۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے کیا؟ نہیں وقت بالکل ختم ہو گیا، آپ کو بھی پتا نہیں چلا، ہمیں بھی پتا نہیں چلا، یقین مانیں، کیونکہ علی کا ذکر مقدر سوار دیتا، ہاں ہاں علی کا ذکر مقدر سوار دیتا، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ ممکن، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے کعبہ کاٹ دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان نہ اللہ۔ کہیں دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتے ہیں، علی کا نام سن کر اب بھی صاحبان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری حیدری۔ سنیں، ذکر مولا ہے، ذکر مولا، اور مولا کا ذکر ہم گھنٹے کی چوٹ پر بیٹھ کر کرتے ہیں، جیسے ہم صحابہ کا نام فخر سے لیتے ہیں، ایسے ہی مولا کا نام بھی فخر سے لیتے ہیں، کیونکہ پتا چلے کہ ہم امام محمد رضا بریلوی کے ماننے والے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر صحابہ کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ حضرت مولانا ایک مرتبہ مدینے میں طرف کا ایک بڑا پہلوان آیا، بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا پہلوان آیا مدینے میں، سب سے پہلے مولا علی سے ملاقات کی ہو گئی۔ پوچھا یار ایک بات بتاؤ، میں تو یہاں مدینے کا ہوں نہیں، مگر میں پورے عرب میں پہلوانوں کو ہرا کے آیا ہوں، اور میں نے سنا یہاں کوئی مولا علی ہے، شیر خدا ہے، میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کہاں ملیں گے؟ حضرت مولا کہنے لگے ان سے لڑنا تیرے بس کی روگ نہیں، تیرے بس کی بات نہیں، اب جب مولا سے لڑنا شروع کیا نا، ایک ہی ضرب ماری مولا نے، زمین پر پڑک دیا، چیخ پڑا تھا، کہنے لگا آج تک کسی نے ہرایا نہیں، بس کرو آپ ہی شیر خدا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہی شیر خدا ہو۔ کون مولا؟ اب آپ میں بتاؤں شان مولا سنو، حضرت مولا پاک لیاقت فرماتے میں علی ایک ہی طرف، سبحان اللہ، فرماتے ہیں من بغض علی فقط غضبانی، جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 546، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے گالی دیا، اللہ اکبر۔ جس نے علی کو برا کہا اس نے
اب فرمایا آخرت کی دنیا والآخرہ، ارے دنیا میں بھائی ہے آخرت میں بھی اور کتنی فضیلت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ مولا کی شان بہت ہے۔ اچھا یہ جو حدیث غلط مسئلے آتے وہ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ حدیث قدیم میں جو مولا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا اور عطا فرمائی خلافت راشدہ نہیں تھی اور نہ خلافت تھی، بلکہ وہ باطنی خلافت جو ولایت والی خلافت تھی وہ عطا کی گئی۔ جس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ایسے مولا علی امام الاولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک کہ مولا کا غلام نہ ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا کائنات شریف خدا رضی اللہ عنہ، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے مسئلے آتے تھے۔ ایک مسئلہ دو عورتیں ایک بچی کے متعلق لڑ رہی تھی، لڑتے لڑتے یہ مسئلہ حضرت علی کے پاس آ گیا۔ شیر خدا نے سنا، اب یہ ایک دوسرے سے دونوں عورتیں خاموش نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہی ہے بچہ میرا، یہ کہہ رہی میرا بچہ۔ حضرت مولانا پاک نے فرمایا پھر آدھا لاؤ، اسے ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دیتے آدھا اسے دے دیتے۔ اب جس عورت کا بچہ تھا چیخ پڑی، آقا بس کریں کاٹی نہ، اسی کو دے دیں۔ اب مولا کو آیا جلال، کہنے لگے میرے دربار میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتی ہے، میرے یہاں کے تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ کسی عورت کا بچہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے اسے کاٹا نہ جائے، اسے دے دیا جائے۔ ایک مسئلہ مولا کی بارگاہ میں آیا، ایک شہر سے ایک آقا کا بیٹا اور غلام ساتھ ساتھ چلے گا، راستے میں غلام اور آقا کے بیٹے نے آقا کے بیٹے نے اور غلام نے جھگڑا کیا۔ اب وہ غلام جو تھا نا اپنے آقا کے بیٹے کو لا کر بیچنے لگا مدینے میں، بھائی یہ میرا غلام ہے اسے خرید لو۔ اب یہ جو آقا کا بیٹا تھا اس نے کیس کر دیا مولا کے پاس۔ اب مولا کے پاس جب آیا تو یہ تو غلام کا کام میں آتا ہوں اور آقا کا بیٹا کہ میں آتا ہوں، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا، حل نہیں ہو رہا۔ حضرت علی نے کہا دروازے میں دیوار میں دو سوراخ کر دو اور دونوں سے کہو اپنے اپنے سر نکال کر رکھے، دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ڈال کے رکھے۔ اب جب دونوں نے اپنے سر ڈالے نا، حضرت مولا پاک فرماتے حسن ذرا نانا کی تلوار لاؤ اور غلام کے گردن کاٹ لو۔ اب جیسے اتنا کھانا غلام نے پھر سے پیچھے منڈی کھینچ لی، پار کنڈی کھینچی۔ مولا نے کہا جھوٹ بولتا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے آقا کے خلاف جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ ایسے کیسے ہوتے تھے اللہ کے رسول جب معراج کیے تھے نا، معراج تو جب جنت میں گئے نا تو جنت میں ایک صندوق تھا، ایک روح کے اندر سے کھولا، اس میں ایک جوبا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اس جوبا کو لیا کہ مولا اسے لے جاؤ۔ رب نے فرمایا محبوب پہنو گے تو نہیں، کسی غلام کو دے دو گے، خیر لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ جب جوبا شریف آیا نا، حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ابو بکر یہ جوبا جنت سے لایا ہوں، اگر تمہیں کیا کرو گے؟ کر لے گیا اس کا پوری دنیا میں صداقت پھیلا دوں گا۔ کہا نیت تو تمہاری ٹھیک ہے مگر مراد کو نہیں پہنچی۔ حضرت مولا فاروق اعظم کو بلایا، میں فاروق کے جنت سے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں دے دوں عمر تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پوری دنیا میں آگ قائم کر دوں گا۔ آقا نے فرمایا نیت تو تمہاری ٹھیک ہے مگر مراد کو نہیں پہنچی۔ جناب عثمان غنی کو بلایا، کہنے لگے فرمانے لگے یہ جبہ اگر تمہیں دے دوں کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پوری دنیا کے اندر سخاوت پھیلا دوں گا۔ آقا فرماتے نیت تمہاری ٹھیک ہے مگر مراد کو نہیں پہنچے۔ مولا کو بلایا، کہا مولا اگر یہ جبہ ملے کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے امت کی پردہ پوشی کروں گا، آپ کے امت کی پردہ پوشی کروں گا۔ آقا فرماتے علی یہ جبہ تمہارے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی زندہ باد، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہے نا، وہ اخروٹ توڑ گئے، اخروٹ توڑ نہیں پا رہے، کبھی اچھا اتنے میں ایک آدمی آیا نا، ایک آدمی کہنے لگا یار بوڑھے بابا جو بیٹھے وہ کون ہے؟ وہی تو مولا علی ہے، وہی تو مولا علی ہے۔ ابھی یوں دیکھ رہا تھا، مولا نے بلائی ادھر آپ نے فرمایا کیا سوچا؟ کیا سوچا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا تھا۔
آپ نے فرمایا تو بتا یا میں بتاؤں؟ تو بتاتا یا میں بتاؤں؟ کہ لگا حضور یہی سوچ رہا تھا کہ آپ ہیں علی، خیبر کو ایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دیے، ایک اخروٹ ہے کبھی اس داغ سے دباتے کبھی اس داغ سے دباتے، اخروٹ نہیں توڑ پاتے، حضرت مولا پھر تن کے بیٹھ گئے، شیر خدا پھر شیر بن کر بیٹھ گئے، کہنے لگے لا خیبر ہے کہیں تو لے کر کے آ، اگر خیبر ہے تو لے کر کے ابھی توڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگے علی کی خود کی طاقت ہے، یہ علی کی خود کی طاقت ہے جو اخروٹ نہیں توڑ سکتا، اور جو خیبر اکھاڑتا ہے یہ مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے، مصطفیٰ کی عطا کی ہوئی یہی کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ کتنے منزل کا نام آپ نے سنا ہوگا فتح، جو قاتل مولا ہو، قاتل مولا۔ یہ ایک لڑکی فتامہ نامی جس پر عاشق ہو گیا، 3000 دینار مولا کا قتل اس نے اپنا مہر رکھا۔ فرزدق نے اپنے شعر میں کہا نہ تو کسی نے ایسا مہر کبھی دیا اور نہ کسی نے ایسا مہر کبھی مانگا ہے۔ یہ بدبخت چلا آیا کوفہ کے اندر، خارجیوں کے ساتھ گھوم گیا، اور مولا کی عادت کریمہ کی جب چلتے تھے نا، جب چلتے تھے تو الصلاۃ خیر من النوم رات میں پکارتے چلتے تھے۔ مسلمانوں نماز نیند سے بہتر ہے۔ حضرت مولا پاک ایک دن مسوئے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں مجھے بابا نے بلایا نہیں تھے، کہنے لگے حسن آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے، ہم نے آپ کے نانا جان سے شکایت کی یا رسول اللہ آپ کی قوم نے ہمارے ساتھ تجربی اختیار کیا، ہم سے جن کو جدال کیا ہے یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں ظالم کے لیے دعا کرو۔ حضرت مولا کہتے پھر میں نے دعا کیا اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں کر دے، یا اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں کر دے۔ حضرت مولا پاک حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے یہ باتیں کرتے ہیں، اور صبح کو اٹھ کر کے جتنا مال تھا نا بیت المال کا سب غریبوں میں بانٹ دیا، جہاں بیت المال کا مال تھا وہی نماز ادا کرتے اور کہتے ہیں مولا مولا تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، دیکھنا تیرے بارگاہ میں آنے سے پہلے جو جن کا حق کا میں نے ادا کر دیا اسی رات میں جانتے ہیں آپ نماز کے لیے نکلے اتنے ملزم مردود ایک گلی میں چھپا کھڑا تھا، حضرت مولا پار کر اس نے زہر سے بچے ہوئے خنجر سے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا مولا پاک زمین پر گرے نہ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ دوڑے روتے آئے بابا، سارے لوگ نکل کر کے آئے، ابن ملزم پکڑ لیا گیا، لعنتی جہنمی کتا پکڑا گیا، باندھ دیا لوگوں نے، مولا پاک کو گھر لے کر دے گئے۔ حضرت مولا پاک کے 23 رمضان المبارک شریف کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا پاک کے 23 رمضان المبارک شریف ہے نا 63 سال کی عمر پائی، 63 سال کی عمر پائی، 4 سال کچھ مہینہ کچھ دن خلافت کو سنبھالا، اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے بعد خلیفہ امام حسن مجتبیٰ کو بنایا۔ اپنے بعد خلیفہ کون؟ حسن مجتبیٰ، وہ حسن مجتبیٰ جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید مسلمانوں کے 2 گروہ کے اندر صلح کرے گا۔ سبحان اللہ، ایسے ہیں نا، ایسے ہیں شان والے، افجع الفجعین سید المتقین ہے نا، وہ مقام غوثیت مقام قطبیت سے اعلیٰ مقام صحابیت، مقام صحابیت، اور صحابیت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام اہل بیت ہے نا، وہ مقام اللہ